زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین مصباح المقربین محب الفقراء والیتامى والمساکین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ابھی آپ حضرات نے دارالعلوم محبوب سبحانی کے طلبہ سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے، اور ان بچوں نے انتہائی والہانہ انداز میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ منقبت کے اشعار بہت زوردار تھے۔ کلام اعلیٰ حضرت تو خیر کلام اعلیٰ حضرت ہے، وہ امام الکلام ہے، کلام الامام ہے، مگر منقبت کے اشعار بھی بہت اچھے، بڑے نرالے، بڑے اچھوتے، بڑے زوردار، بڑے شاندار اور بڑے عمدہ ہیں۔ شاعر نے بڑی فن مہارت کے ساتھ سرکار غریب نواز کی عظمت، شان، ان کی سیرت اور کردار، ان کی جد و جہد، ان کی خدمات جلیلہ، ان کی دعوت توحید، دعوت حق کو اشعار کی شکل میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کس کا کلام تھا؟ میرے خیال سے یہ فریدی صاحب کا کلام ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے جب بھی کوئی کلام پڑھا کریں تو شاعر کا نام ضرور دریافت کر لیا کرے کہ شاعر کون ہے۔ ایسا میرا گمان ہے کہ علامہ فریدی صاحب جو دور حاضر کے عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں، بہت ہی معیاری کلام آپ پیش فرماتے ہیں۔ غالباً یہ انہی کا کلام ہے، یا جس کا بھی ہے اچھا کلام ہے۔ اللہ شاعر کو بہترین جزا عطا فرمائے اور سرکار غریب نواز کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے میں کل چھٹی شریف کے موقع پر دیار غریب نواز کے صحن میں مسجد شریف کے اندر ہونے والی ہلڑ بازی کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں کہ وہاں پر مجاوری کرنے والے خادموں نے نہیں بلکہ گنڈوں نے کس طرح سنی مسلمانوں کو زد و کوب کیا، ان کو مارا پیٹا، ان پر تشدد کیا،
بلکہ ویڈیوز دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مارا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا تھا ان کو آخر مسئلہ؟ جہاں تک مجھے معلوم ہوا کہ وہاں وہ سلام پڑھ رہے تھے یا اشعار پڑھ رہے تھے سرکار اعلیٰ حضرت کے، یا یہ کہ نعرہ بازی کر رہے تھے. کچھ بھی کر رہے ہوں، ان کو کسی کو مارنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. جتنا حق ان کا ہے اتنا ہی حق ہر ہندوستانی مسلمان کا ہے غریب نواز پر. سخت ترین جملوں میں ان کی مذمت ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے دیار غریب نواز میں رہتے ہوئے مسجد کی حرمت کو پامال کیا، مزار اقدس کی حرمت کو پامال کیا، اور انہوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ہم کس بارگاہ میں ہیں. اگر کسی نے ان کی نظر میں ظلم کیا تھا تو اس کو سمجھایا جا سکتا تھا، پیار محبت سے مسائل حل کیے جا سکتے تھے. وہاں پولیس موجود تھی، پولیس کے سہارے سے معاملات کو نپٹایا جا سکتا تھا. مگر ان نوجوانوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اس انداز سے مارا گیا ہے کہ گویا کہ وہ وہاں کفر و شرک کر رہے ہوں، جبکہ موجودہ خدام کے حالات ایسے ہیں کہ اگر وہاں پر خدا نخواستہ ہم وطن پہنچ کر بت پرستی کریں تب بھی منع نہیں کریں گے. اگر وہاں غریب نواز کے صحن میں ہندوستانی بت پرست پہنچ کر بت پرستی شروع کر دیں تو چاپلوسی میں حکومت کی یا ہم وطنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ خاموش رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے. بت پرستی پر، حرام کاریوں پر، گستاخیوں پر خاموش رہنے والے نہ جانے رضا کے نام سے کتنا چڑھتے ہیں کہ وہاں ان نوجوانوں کو مارا گیا. اگر نوجوانوں نے غلطی کی تو وہ بھی قابل مذمت ہے، مگر مارنا تو اس کا حل نہیں تھا. آپ مارا کیوں آپ نے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے عظیم ہستی کا نام ہے؟ اگر ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اپنی کاوشوں کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے، اتباع سنت رسول اکرم کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے 90 لاکھ انسانوں کی دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ الامام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی مجددانہ کارناموں کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. اگر غریب نواز حضور کی عطا ہے تو سرکار امام احمد رضا غریب نواز کی عطا کا نام ہے. اگر ہندوستان کے لیے حضور رحمت عالم جان عالم نے غریب نواز کو منتخب فرمایا ایمان کی روشنی پھیلانے کے لیے، تو امام احمد رضا وہ ہیں جن کو غریب نواز نے ہندوستان کی ایمان، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے. کیوں تم یہ جدا گانا کر رہے ہو؟ غریب نواز بھی ہمارے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں، تمام بزرگ ہمارے ہیں. تم نے تفریق کہاں سے شروع کر دی کہ یہ ہمارے ہیں اوپر آئے ہیں؟ غریب نواز آقا ہیں، امام احمد رضا ان کے خادم ہیں. امام احمد رضا نے ہمیشہ غریب نواز، اپنے آپ کو غریب نواز کا خادم سمجھا. تو امام احمد رضا تو اس ہستی کا نام تھا، اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے غریب نواز کے مشن کو فروغ دیا ہے، غریب نواز کی تعلیمات کو فروغ دیا ہے. ہندوستان میں غریب نواز جو اسلام لا اس کی حفاظت فرمائی ہے، تو آج انہی کے نام پر وہاں کے رہنے والے جاہل گوار، گنڈے، موالی، مجاوروں کی اتنی ہمت کہ سنی مسلمانوں کو مارے، وہ بھی مسجد شریف کے اندر، اللہ کے گھر میں، غریب نواز کی مزار اقدس کے سامنے. یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے غریب نواز کی مزار پاک کی. بس میں کیا کہوں؟ یہی کہوں گا کہ اللہ سب کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ آستانہ غریب نواز کو ان سے محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جمعے کے بیان میں
میں نے ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی دعوت توحید کے حوالے سے، دعوت حق کے حوالے سے، دعوت اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج میں سرکار غریب نواز کی تعلیمات کا کچھ حصہ آپ حضرات کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مقصد فقط اتنا ہے کہ وہ لوگ جو غریب نواز کا نام لے کر ہلڑ بازیاں مچاتے ہیں، تماشا بازی کرتے ہیں، وہ خود غریب نواز کی تعلیمات سے کس قدر دور ہیں۔ یہ کہہ لینا بہت آسان ہے کہ ہم غریب نواز کے غلام ہیں، تابع ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مگر محبت کے مقام پر، اطاعت کے مقام پر قائم رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہی قائم رہتا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور پیروی اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ جس نے بھی حضور کی کما حق و اطاعت کی، کوئی صدیق بن کر چمکا، کوئی فاروق بن کر چمکا، کوئی ذوالنورین بن کر چمکا، کوئی مولا کائنات بن کر چمکا، اور بعد کے زمانے میں کوئی غوث اعظم بن کر چمکا، کوئی غریب نواز بن کر چمکا۔ غریب نواز کو یہ جو اتنا اونچا مقام حاصل ہوا کہ حضور رحمت عالم جان عالم نے باقاعدہ آپ کو ہندوستان کی ولایت سے سرفراز فرمایا اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے کی مشن پر آپ کو بھیجا، یا ایسے ہی نہیں بھیجا، اس میں غریب نواز کی کافی کاوشیں بھی رہی ہیں، اور آپ کی محنت، اللہ کا فضل و کرم تو شامل حال ہے، اس کا کوئی منکر نہیں، مگر خود غریب نواز نے خود کو کس قدر متبع سنت بنایا، اس کو بھی آپ دیکھتے چلیں۔ حضور کی اطاعت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، حضور کی پیروی کے بغیر کسی کو کوئی مقام نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ دلیل العارفین ایک کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس کے اندر سرکار غریب نواز کے ارشادات فرمودات موجود ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 50 مقام ہوں گے۔ کتنے؟ 50 مقام ہوں گے، اور جنت جانے کے لیے ان 50 مقامات میں کامیابی حاصل کرنا ہوگا۔ ان 50 مقامات میں پہلا مقام جو ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اور اس کے فرشتے اللہ کے بندوں سے ایمان کے بارے میں سوال کریں گے، ایمان کے بارے میں، ایمان کی شرطوں کے بارے میں، ایمان کے اوصاف کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں سوال کریں گے کہ بولو ایمان لائے تھے، اللہ کو پہچانا تھا، تمہارے ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ غریب نواز فرماتے یہ پہلا مقام وہ ہے کہ جو یہاں ناکام ہوگا اسی مقام سے اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور یہ انجام کافروں کا ہوگا، مرتدوں کا ہوگا، ملحدین کا ہوگا، زندیقین کا ہوگا۔ جو مسلمان نہ ہوں گے، صاحب ایمان نہ ہوں گے، پہلے ہی مقام میں اٹھا کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، یعنی اگلے مقام کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ دوسرا مقام وہ ہے جہاں اللہ اپنے بندوں سے نماز کے بارے میں اور دیگر فرض چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، فرائض و واجبات کے بارے میں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جو ناکام و نامراد ہوا وہ بھی اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن ہے، صاحب ایمان ہے، پہلے مقام پر کامیاب ہو جائے گا، اور اگلے مقام پر آ کر دھرا جائے گا۔ اگر وہ بے نمازی ہے، بدعملی کا شکار ہے، تو دوسرے مقام پر وہ کامیاب نہ ہوگا، اس کو اٹھا کر فرشتے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، پھینک دیں گے۔ اور یہ گنہگار بدعمل مومنوں کا مقام ہے کہ یہاں سے اٹھا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر جب تک اللہ چاہے گا رہیں گے، اس کے بعد اللہ چاہے گا تو بعد میں ان کی مغفرت فرما دے گا جب اللہ چاہے گا۔ اور اسی کو حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من اعمالهم الصلاه وان صلحت افلح وانجح وان فسدت خاب وخسر، اور بعض روایت میں وان صلحت صلح سائر اعماله وان فسدت فسدت سائر اعماله،
کہ قیامت کے میدان میں مومنین سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو کامیاب و کامران ہوگا، ورنہ ناکام و نامراد ہوگا، خائب و خاسر ہوگا اور جہنم میں جھونکا جائے گا. غریب نواز فرماتے ہیں تیسرا مقام وہ ہے کہ مومنین پہلے مقام میں کامیاب ہوں گے، دوسرے مقام میں کامیاب ہو جائیں گے، تیسرے مقام میں دھر لے جائیں گے. میں الفاظ اپنے بیان کر رہا ہوں، مفہوم غریب نواز کا ہے، الفاظ ہمارے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں تیسرے مقام پر مومنین سے حضور کی سنت کی اتباع کے بارے میں سوالات ہوں گے کہ تم حضور کے امتی تھے نا، بتاؤ تم نے کتنی سنتوں پر عمل کیا، حضور کے طریقے پر کس انداز سے تم نے عمل کیا. حضور کی سنتوں کے بارے میں سوال ہوگا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص سوالات کے جوابات میں ناکام و نامراد ہوگا، فرشتے پکڑ کے اس کو حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام، یہ آپ کا امتی ہے اور اس نے آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کیا ہے. اس بندہ مومن کو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. دلیل العارفین کے اندر یہ موجود ہے کہ جب غریب نواز سرکار نے اپنے مریدوں کے سامنے یہ باتیں بیان فرمائی تو آپ رونے لگے. غریب نواز اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی اور پھر سر اقدس اٹھا کر فرمانے لگے کہ ہائے افسوس کہ ان مسلمانوں کا کیا بنے گا قیامت کے میدان میں جب فرشتے ان کو حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور حضور سے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے امتی ہیں، دنیا میں انہوں نے آپ کی سنتوں سے منہ موڑا تھا، آپ کی سنتوں کو روندا تھا، پسے پشت ڈالا تھا، اور قیامت کے میدان وہ مومنین حضور کی بارگاہ میں شرمندگی کا شکار ہوں گے، ندامت کا شکار ہوں گے، تو ان مسلمانوں کا کیا بنے گا. سرکار غوث اعظم سرکار غریب نواز روتے روتے اس کو بیان فرمایا. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو صرف غریب نواز کا نام لیتے پیٹ پالنے کے لیے، اپنی نفس کی تسکین کے لیے، اپنے شیطانی قلب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دل کے قرار کا سامان کرنے کے لیے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جو لوگ حضور سرکار غریب نواز کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، وہ سنے کان کھول کر غریب نواز فرماتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں جا کر شرمندگی کا شکار ہوں گے اور فرشتے گھسیٹ کر ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. غور فرمائیں، قیامت کا میدان کہ جہاں حضور رحمت عالم ہماری سب سے بڑی امید ہوں گے، سب سے بڑا آسرا ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا واسطہ ہوں گے، حضور ہی تو امیدگاہ ہوں گے. اگر مسلمان مومن حضور کی بارگاہ میں نا امید ہوگا اور حضور کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا تو پھر کون سی بارگاہ قیامت کے میدان میں ہوگی جہاں اس کو پناہ نصیب ہوگی؟ کون سی بارگاہ ہوگی جہاں اس کو سرخری حاصل ہوگی؟ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، یہ بات بیان کرنے کے بعد غریب نواز بہت روتے ہیں. اس لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. فرماتے ہیں تم پر واجب ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو، میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی، میرے جانشینوں کی پیروی کرو، تمسکوا بها میری سنت کو اختیار کرو، وعضوا علیہا بالنواجذ اور مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو تھامے رہنا. جب تم میری سنت کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. حضور مزید فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی غلام خواجہ یہ کہنے کی جسارت کرے کیونکہ جن کے دماغ میں کثافتیں بھری ہوتی ہیں، جن کے دل میں غلاظتیں بھری ہوتی ہیں اور جو شیطان کی پیروی کرتے کرتے خود شیطان ہو جاتے ہیں انسان نما، وہ لوگ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسکین بخشتے ہیں کہ گنہگار ہے تو کیا ہوا، حضور شفاعت فرما دیں گے، حضور شفیع ہو جائیں گے، سارا کام تمام ہو جائے گا، غریب نواز حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف غریب نواز کا قول پیش کر دوں گا. غریب نواز فرماتے ہیں دلیل العارفین کے اندر، غریب نواز فرماتے ہیں دلیل العارفین کے اندر کہ اللہ رب العزت روزانہ 2 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے.
زائبت وہ غریب نواز ہیں، ان کی ہر بات یا تو قرآن کے مطابق ہوگی یا احادیث کریمہ کے مطابق ہوگی۔ فرماتے اللہ روزانہ 2 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، ایک فرشتہ خانہ کعبہ کی چھت پر جاتا ہے، ایک فرشتہ حضور کے دربار میں جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والا فرشتہ خانہ کعبہ کی چھت سے اعلان کرتا ہے، اے تمام انسانوں، تمام جناتوں، کان کھول کر سن لو، گوشے دل سے سن لو، جو بندہ مومن فرائض کو انجام نہیں دیتا، فرض باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو فرشتہ حضور کے دربار میں آتا ہے، حضیرہ قدس سے، بارگاہ رسالت سے، گنبد خضرا سے وہ اعلان کرتا ہے، اے دنیا بھر کے تمام انسانوں اور تمام جناتوں، کان کھول کر سن لو، جو شخص محمد مصطفیٰ کی سیرت پر، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، ایسا انسان حضور کی شفاعت سے محروم رہ جائے گا۔ یہ کون فرماتا؟ غریب نواز فرما رہے ہیں۔ دلیل العارفین صفحہ نمبر 8 اور 9 پر یہ بات موجود ہے۔ اس لیے غریب نواز کی مکمل اطاعت کی جائے، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے، اور کس مقصد کے لیے غریب نواز ہندوستان تشریف لائے اس مقصد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ صبح سے ہلڑ بازی باہر ہو رہی ہے، ڈی جے لگا دیا، اب کوئی بیمار ہے، کسی کو دل کی تکلیف ہے، کوئی ذہنی آزمائش کا شکار ہے، کسی کو پریشانی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بس بج رہا ہے، غریب نواز کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ یہ طریقہ تو چھٹی منانے کا نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا طریقہ کہ آپ لوگوں کو پریشان کریں؟ من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ۔ بھول گیا کہ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ یہی کام تو آپ ہلکی آواز میں کر سکتے ہیں، کوئی ضروری کہ آپ بہت بلند آواز سے ڈی جے چالو کر دیں تو سب کو تکلیف ہو جائے؟ آپ کیا کسی کو چڑھا رہے ہیں؟ کیا کسی کی چڑھ میں آپ چھٹی شریف منا رہے ہیں؟ یہ طریقہ تو انتہائی غلط ہے۔ کہاں وہ لوگ؟ یہاں تم کو نظر نہیں آ رہے ڈول تاشا کرنے والے، ڈی جے بجانے والے؟ میں بتاتا ہوں، تم غریب نواز سے محبت کرتے ہو، جاؤ مارکیٹ میں 6 جوڑے خرید کے لے کے آؤ، 6 غریب مسلمانوں کو دو، چھٹی مناؤ۔ غریب نواز سے محبت کرتے ہو، جاؤ بکرے کی دکان پر 1-1 کلو کے 6 پیکٹ خریدو، 6 غریبوں کو دو، کھانے کا انتظام کرو، چھٹی مناؤ۔ اللہ نے نوازا ہے تو 6,000 لا کے مدرسے میں، مسجد میں کسی غریب کے جھولی میں، جیب میں ڈالو، چھٹی مناؤ۔ یہ طریقہ ہے غریب نواز کو خوش کرنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ سنت کے، نہ اتباع سنت کے، بس ڈی جے لگا دیا۔ یہ طریقہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ غریب نواز کی روح ہرگز اس سے خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کے ڈی جے کے محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی چکرم بازیوں کے اور یہ ہنر بازیوں کے محتاج نہیں، ان کی روح ناراض ہوگی۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے مشن کے سامنے رہیں، اور جس مشن کو لے کر حضور رحمت عالم جان عالم نے غریب نواز کو یہاں بھیجا ہے، غریب نواز کا نام لینے والے اسی مشن کو تھامیں اور اسی مشن کو اگلے لوگوں تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کریں۔ یہ غریب نواز سے خوش ہوں گے۔ غریب نواز 90 لاکھ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن کر کے تشریف لے گئے کہ ہم کسی ایک ہندو، کسی ایک مشرک اور بت پرست کو اسلام کی توحید، اسلام کی دعوت دے سکے؟ نہیں دے سکے۔ تو کام کرنے کی بات ہے، اگر آپ کرنا چاہیں اور نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ تالی بجاتے رہیں، خوش رہیں، شیطان کی اطاعت میں، شیطان کی پیروی میں۔ مرنے کے بعد معلوم پڑے گا کہ آپ نے غریب نواز کی غلامی کا کتنا حق ادا کیا اور شیطان کی غلامی کا کتنا حق ادا کیا۔ بہرحال غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ 15 سال کی آپ کی عمر پاک تھی۔ 15 سال کی عمر پاک میں آپ کے باپ جان سیدنا سرکار خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب غور سے سنیے، طلبہ یہاں بیٹھے، میں طلبہ کے لیے کچھ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک پنچکی ملی جو پانی سے چلتی تھی، اس زمانے میں چنکیاں تھیں جو پانی سے چلتی تھی، آٹا وغیرہ پستا تھا اس میں۔ پنچکی ملی، ایک باغ ملا اور گھر گرستی کا تھوڑا سامان ملا۔ آپ باغ میں جاتے، وہیں رہتے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے، اور باغوں جو درخت تھے ان کو پانی وغیرہ ڈالتے آپ۔ یہ آپ کے معمولات زندگی، چونکہ گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی تھی، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، گویا کہ یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کے علاقے کے ایک مجذوب تھے،
حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی مجذوب بزرگ تھے، اپنے زمانے کے کبار اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی آئے غریب نواز کے باغ میں، غریب نواز وہاں بیٹھے باغ میں، 15 سال کی عمر ہے، اور 15 سال کی عمر ہوتی کیا عمر ہے۔ ابراہیم قندوزی پہنچے تو حضرت غریب نواز نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کچھ پھل پیش کیے اور کچھ پانی پیش کیا کہ حضور یہ تناول فرما لیں۔ انہوں نے کہا بیٹھو، بیٹھا دیا، اور اپنی گدڑی سے ایک کھلی نکالی۔ کھلی سمجھتے ہیں آپ؟ جب سرسوں کا جو تیل نکلتا ہے، تیل الگ ہو جاتا ہے، باقی جو چیز ہوتی ہے اس کو کھلی بولتے ہیں، جو جانور کھاتے ہیں۔ یا تو کھلی آپ کی جیب میں تھی، یا کوئی سوکھی روٹی کا ٹکڑا آپ کی جیب میں تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے کھلی نکالی، منہ میں چپکے سے ڈالی اور نکالا، اور کہا بیٹا منہ کھولو، حسن منہ کھولو۔ منہ کھولا، ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اب بس جب وہ کھلی، ان کا لعاب دہن حضرت سرکار غریب نواز کے منہ میں پہنچا تو بس ایک انقلاب آ گیا۔ وہ تو اپنی کیفیت میں چلے گئے، حضرت ابراہیم وہاں سے تشریف لے گئے۔ دل کی دنیا بدل گئی، دل میں نور ولایت دلوگر ہوا، دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا۔ فوراً انہوں نے اپنی جو چکی تھی اس کو بیچا، پورے باغ کو بیچا، گھر گرستی کا جتنا سامان تھا وہ سب بیچا، اور بیچ کر ساری رقم، کچھ رقم نکال کر باقی رقم رائے خدا میں خرچ کر دی، اور نکل پڑے سمرقند و بخارا کے لیے۔ اس زمانے کے سمرقند و بخارا دو بڑے معروف شہر تھے، اور جن کو مرکز علم کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے فقہا محدثین وہاں موجود تھے۔ علم دین حاصل کرنے کے سمرقند و بخارا چلے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدمی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اچھا درود شریف پڑھیں آپ لوگ، اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نا۔ اب جب سرکار غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا، رائے خدا نے سب کو صدقہ کر دیا، مقرب بارگاہ الہی ہو گئے، اب ان کو علم دین سیکھنے کی کیا حاجت پیش آ گئی؟ جب وہ ولی ہیں، دنیا سے محبت ختم، قلب بیدار ہو گیا، اور ایسا بیدار ہوا کہ دنیا سے بالکل دل اچاٹ ہو گیا، تو آپ کو علم دین سیکھنے کی کیا حاجت پیش آ گئی تھی؟ آپ سمجھے قلب بیدار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تلاوت قرآن کرنے سے آپ کو مزہ آنے لگے، تلاوت قرآن سننے سے آپ کو لطف آنے لگے، رسول پاک کی نعت سننے سے آپ کو روحانی کیفیت محسوس ہونے لگے، سمجھ جائے آپ کا دل بیدار ہے، مطلب مرا ہوا۔ کچھ لوگ جب اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں تو باہر کوئی کام ان کا حالانکہ ہے نہیں، کوئی کام نہ گھر میں ہے، نہ باہر ہے، نہ آفس میں کوئی کام، مگر ان کا دل نہیں لگتا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ دل مرا ہوا۔ جن کا دل بیدار ہوتا ہے وہ روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی محفلوں میں رہتے ہیں، ان کو غذا ملتی ہے جو کہ دل بیدار ہے۔ ایک ہوتا دل کا زندہ ہونا اور ایک ہوتا دل کا بیدار ہونا۔ اب یہ میں پھر ٹاپک ہمارا چینج ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں، کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ دل زندہ ہونے کا مطلب اور ہے، دل بیدار ہونے کا مطلب اور ہے۔ غریب نواز نکل گئے علم دین حاصل کرنے کو، سال تک، 1 2 3 4 5 سال نہیں، یہاں 3 4 سال میں ماں باپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے اگر بچے کا قرآن مکمل نہیں ہوا۔ یہیں آ کے باہر ان کی ماں کہتی ہے کہ قرآن نہیں مکمل ہوا، 4 سال سے میرا بچہ پڑھنے آ رہا ہے۔ ان سے پوچھا جائے محترمہ 4 سال سے 1 گھنٹے ہی تو پڑھنے آ رہا ہے، کیا 10 گھنٹے پڑھتا ہے آپ کا بچہ ہے آ کر؟ علم دین جو انتہائی ضروری چیز ہے وہ بھی سکھانا نہیں چاہتے۔ غریب نواز نے سال تک علم دین حاصل کیا، نہ جانے کتنے مشائخ اعظام کی بارگاہوں میں زانو تلمش تہ کیا ہے۔ کیوں آخر علم دین کی اتنی طلب کیوں؟ علم دین سیکھنے کے لیے اتنی مشقت کیوں؟ گھر کو چھوڑا، باغ کو بیچ دیا، پنچکی کو بیچ دیا، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، دشواریاں برداشت کر رہے ہیں، وطن معلوم سے دور ہیں، اور پھر بعد میں عرب کا اور عراق کا آپ نے سفر کیا ہے، کیوں آخر اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ آپ سمجھدار نہیں معلوم ہوتے ہیں،
14 سال کی عمر ہو رہی ہے، سمجھدار ہونا چاہیے. غریب نواز 15 سال کی عمر میں ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے. اشاروں میں کام سمجھا کرو، اشارے سمجھا کرو. اشاروں میں جو بچہ کام کے لے جائے انتہائی کامیاب ہے. بہت بچے اشارے کا صراحتاً نہیں سمجھ پاتے ہیں اور بہت بچے اشاروں میں سمجھ جاتے ہیں. بہرحال علم دین کے لیے آپ نے محنت کیوں کی بتائیے؟ آپ محنت کیوں کی ہے؟ طالب علم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے سرکاری غریب نواز نے اتنی مشقت جھیلی اور اتنی پریشانی برداشت کی. کیا کیا بیان فرمایا طالب علم کے لیے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لظل طالب العلم، کہ بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے، علم دین سیکھنے والے کے لیے ان کی قدموں کے نیچے اپنے بازوؤں کو، پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. اگر غریب نواز علم دین سیکھنے کے لیے بخارا سمرقند نہ جاتے تو یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوتا جو طالب علم کے لیے حضور نے بیان فرمایا ہے. حضور رحمت عالم جانی عالم نے طالب علم کے لیے ایک دو مقام پر نہیں، متعدد مقام پر نہ صرف یہ کہ اپنی امتوں کو، اپنی امتیوں کو علم دین سیکھنے کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ سیکھنے والوں کے لیے طرح طرح کی بشارتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے. ایک مقام آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے کوئی ایک راستے پر چلتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیا کرتا ہے. تو ان تمام بشارتوں کو حاصل کرنے کے لیے سرکار غریب نواز نے دور دراز کی مسافتیں طے کی، مشقتیں برداشت کی اور علم دین کی طلب میں پیش آنے والی تمام مشقتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے برداشت فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانہم ورثوا العلم. حضور فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کرام نے دینار و دراہم کو نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کی میراث کو چھوڑا ہے. حضور رحمت عالم جانی عالم نے علماء کو انبیاء کرام کے وارث قرار دیا ہے. غریب نواز اس لیے علم دین سیکھنے گئے تاکہ حضور کے اس قول کے مصداق بن جائیں اور آپ انبیاء کرام کے وارث بن جائیں. اس لیے آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے مشقتیں برداشت کی. کہاں ہے غریب نواز کا نام لینے والے اور ان کی اطاعت سے منہ موڑنے والے؟ میں سمجھتا ہوں وہ شخص جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، اور عشق مصطفیٰ ہر مومن کے سینے میں، جو بھی مومن ہے عشق مصطفیٰ کسی نہ کسی مرحلے میں اس کے سینے میں ضرور موجود ہے، کیونکہ عشق مصطفیٰ کے بغیر مومن ہی کہاں. جو شخص بھی عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے وہ سرکار غریب نواز کا غلام اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر علم دین سیکھنے کی طلب محسوس نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر علم دین سیکھنے کی طلب موجود نہ ہو. اس لیے جو شخص بھی خود کو غریب نواز کا غلام کہتا ہے اس کو چاہیے کہ اگرچہ وہ عالم نہ بنے، مفتی نہ بنے، مگر کم سے کم بقدر حاجت علم تو حاصل کر لے، ضروری مسائل سیکھ لے جو ضروریات میں داخل ہے، فرائض میں داخل ہے، واجبات میں داخل ہے. اگر کوئی شخص ان تمام علوم سے بھی غافل ہے جن کے بغیر انسان بندگی نہیں کر سکتا، عبادت نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ غریب نواز کا حقیقی غلام نہیں ہے، آپ کا صرف نام لیوا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے غریب نواز جنہوں نے باقاعدہ ولایت کا مقام طے کر لینے کے بعد، دل منور ہو جانے کے بعد، دنیا کی محبت ختم ہو جانے کے باوجود آپ نے فقط علم دین سیکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ سمرقند و بخارا بلکہ اس زمانے کے جو مرکز علوم و فنون تھے ان تمام شہروں کا سفر کیا اور علوم ظاہر خوب حاصل کیے. تب آپ نے جا کے تب آپ حضرت عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ ان کو اپنا شیخ طریقت بنایا. پہلے ظاہری علوم آپ نے حاصل فرمایا. ایک بات اب غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور آپ یہ ارشاد فرما دیں، آج آپ کے ماننے والے اجمیر معلیٰ میں جو خدام ہیں جو آپ کا نام لیتے ہیں، اور دنیا بھر میں ایسے بہت سے متصوفین ہیں جھوٹی صوفی اور خود کو تصوف سے متصل بتاتے ہیں اور خود کو صوفی کہتے ہیں. حضور آپ ارشاد فرما دیں کیا شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے؟ آپ کا نام لینے والے بہت سے صوفی یہ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. حضور آپ ارشاد فرما دیں. تو مونس الارواح کے اندر اور دیگر کئی سیرت کی کتابوں کے اندر، اولیاء کرام کے سیرت کی کئی کتابیں جن کے اندر سرکار غریب نواز کی یہ پوری گفتگو موجود ہے.
غریب نواز فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، یہ چار چیزیں ہیں، یہ سب شریعت کا پرتو ہیں، شریعت کا عکس ہیں، یہ جدا نہیں ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب انسان تمام فرائض و واجبات پر عمل کر لیتا ہے اور شریعت پر مکمل طریقے سے گامزن ہو جاتا ہے، شریعت کے تمام عوامر پر عمل کر لیتا ہے، منہیات سے بچ جاتا ہے، تو پھر اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور غریب نواز مزید فرماتے سب کا نہیں، بہتوں کا، گویا کہ شریعت پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کے باوجود سب کا مقام بلند نہیں ہوتا، البتہ اکثر لوگوں کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور جن کا مقام بلند ہوتا ہے یعنی ایک مقام اوپر پہنچ جاتے ہیں، اس مقام کو طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس مقام کو جو شریعت پر عمل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہی کوئی انسان طریقت پر فائز ہو سکتا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، شریعت کا راستہ الگ ہے، طریقت کا راستہ الگ ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ غریب نواز کے فرمان کو ٹھکرانے والا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں شریعت پر عمل کرنے کے بعد طریقت کی منزل آتی ہے، جب انسان طریقت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور طریقت کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، طریقت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، روح کو غذا فراہم کر لیتا ہے، روحانیت توانا اور مضبوط ہو جاتی ہے، تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ معرفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جب معرفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب معرفت کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ اس کو حقیقت کا مقام کہا جاتا ہے۔ معرفت کے مقام کو عبور کرنے والا حقیقت کے مقام تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب حقیقت کے مقام تک پہنچ گیا تو اس بندے کا ایسا مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ پھر اب سنیے بخاری کی روایت، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضور اسی مقام حقیقت کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا نادى جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل ثم ینادی جبرائیل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یوضع له القبول فی اہل الارض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اپنا قرب محبوبیت کا مقام عطا فرماتا ہے، تو جبریل امین کو بلاتا ہے، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل امین چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو، تو آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین کی مخلوق میں اور زمین میں موجود جنات و فرشتوں کے اندر اللہ عز و جل کی جانب سے اس بندے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، اس سے زمین کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جن و انس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ مقام حاصل ہوتا ہے جب مقام محبوبیت ملتا ہے۔ اسی کو غریب نواز فرماتے ہیں کہ بندہ مومن شریعت پر عمل کرتے کرتے طریقت تک پہنچتا ہے، پھر طریقت پر عمل کرتے کرتے معرفت تک پہنچتا ہے، پھر معرفت پر عمل کرتے کرتے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو حقیقت معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، معرفت طریقت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، اور طریقت شریعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شکل اول بنا لیں کہ شریعت کے بغیر کسی کو نہ طریقت حاصل ہوگی، نہ معرفت حاصل ہوگی، نہ حقیقت حاصل ہوگی۔ یہ تین مقام ولایت کے ہیں، یہ تینوں مقام ولایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ مومن شریعت کے تمام احکام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہ ہو جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ غریب نواز فرما رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، اور وہ
سرکار غریب نواز کے باغی ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ طریقت الگ ہے اور شریعت الگ ہے، اور نماز روزے کی باتیں جب کہیں کی جاتی ہیں تو ان کی روح نکلنے لگتی ہے، ان کو موت آنے لگتی ہے، اور کہتے ہیں ہم تو صاحب طریقت والے ہیں، نماز روزہ حج زکات، یہ ساری باتیں مولویوں کی ہیں، میرے سامنے ساری باتیں نہ کریں، ہم تو پہنچ چکے ہیں جہاں پہنچنا تھا، ہم تو اللہ والے ہو چکے ہیں۔ ان سے کہا جائے یقیناً تم اہل ہو مگر اہل اللہ میں سے نہیں، اہل الشیطان میں سے ہو، تمہارا شریعت سے نہ کوئی تعلق ہے نہ تمہارا طریقت سے کوئی تعلق ہے۔ کوئی بھی صوفی بزرگ اگر حقیقت میں صوفی ہے، طریقت کے مقام پر فائز ہے، تو کبھی بھی وہ شریعت کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ غریب نواز کی تعلیمات سامنے رہنی چاہیے، غریب نواز کی تعلیمات آج بھی مشعل راہ ہیں۔ غریب نواز کا پیکر محسوس جب ہندوستان میں تھا اور آپ اپنی جلوہ سامانیوں کے ذریعے، اپنے انوار کے ذریعے، اپنی تعلیمات و ارشادات و ہدایات کے ذریعے، اپنی اتباع سنت کے جذبات کے ذریعے، اپنی جہد مسلسل کے ذریعے، اپنی خدمات دینیہ کے ذریعے جس طرح لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر رہے تھے، آج آپ کی تعلیمات موجود ہیں، یہ ایک مرشد اعظم کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص غریب نواز کی تعلیمات کو آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی دل سے جا بنا لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، نہ کبھی شیطان اس کے قریب آ سکتا ہے، نہ شیطان کی چکرم بازی اس کے قریب آ سکتی ہیں، بہک نہیں سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی مشعل راہ ہے۔ غریب نواز کے بارے میں ایک چیز میں نے نوٹ کی، جب میں نے آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھا تو میں نے پڑھا کہ غریب نواز کبھی اپنے ذاتی معاملے میں غصہ نہیں کرتے تھے، غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ شریعت کے معاملے میں تو ناراض ہونا حضور کی سنت ہے، غضبناک ہونا شریعت کے معاملے میں، اللہ کی حدود کے بارے میں ناراض ہونا، عائشہ صدیقہ فرماتے کہ حضور ناراض نہیں ہوتے تھے، مگر جب شریعت کو پامال کیا جاتا تھا اور جب شریعت کی حدود کو توڑا جاتا تھا تو حضور سخت ترین ناراض ہوتے تھے، حتیٰ کہ کوئی آپ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس مقام پر ایک شہ تھی، رگ، اور جب حضور ناراض ہوتے تھے تو رگ یوں پھڑکتی تھی اور حضور کی بارگاہ میں موجود صحابہ کرام حضور کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ آج حضور سخت ترین ناراض ہیں۔ کیا وہ شعر ہے سرکار اعلی حضرت کا؟ اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، پہلا مصرع کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ اگلا مصرع، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، اس کا پہلا مصرع دماغ میں اس وقت نہیں ہے میرے۔ تو بہرحال حضور ناراض ہوتے تھے جب شریعت کی پامالی ہوتی تھی۔ غریب نواز بھی چونکہ متبع سنت رسول اکرم ہیں، حضور کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، تو آپ بھی کبھی اپنے ذاتی معاملہ پہ ناراض نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اس مقام پر آپ کے خدام بھی تھے، مریدین بھی تھے، اور پتھورا رائے پرتھوی راج کے کچھ سپاہی وہاں پہنچے اور کہا اے بڑے میاں اٹھو، یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں راجہ صاحب کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھیے، اور انہوں نے بدتمیزی کی، کیونکہ ایک قسم کا ذاتی معاملہ تھا۔ غریب نواز اٹھے اور محبت سے بولے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے، اب تو یہاں راجہ کا اونٹ ہی بیٹھے گا، اب تو یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اور ایسے بیٹھے کہ پھر اٹھ نہ سکے وہ اونٹ۔ غریب نواز ناراض نہیں ہوتے تھے، اور حضور رحمت اللہ نے فرمایا بھی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پتخ دے، پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو اس کے ذاتی معاملات میں غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی جائے۔ حضور فرماتے ہیں وہ گھوٹ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے غصے کی حالت میں غیظ و غضب کو گھونٹ پی جاتا ہے، یہ گھونٹ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ حضور کی تعلیمات غریب نواز کے سامنے تھی۔ آج ہمارے پاس کپڑے الحمدللہ سرکار غریب نواز کا صدقہ ہے کہ ہم سب کے پاس کپڑوں کی ایک لائن لگی رہتی ہے، کپڑے پرانے نہیں ہو پاتے کہ ہم ان کو ریٹائر کر دیتے ہیں، پیبل لگانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم پہلے ہی ریٹائر کر دیتے ہیں۔ غریب نواز نے اس مسئلے میں بھی حضور کی مکمل اطاعت کی ہے۔ سرکار خواجہ نظام الدین سید الاولیاء دہلوی بدایونی ثم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غریب نواز عمدہ قسم کی چادریں اوڑھا کرتے تھے،
ایک چادر نیچے باندھتے تھے تہمت کی جگہ اور ایک چادر اوپر. علی العموم آپ کا لباس یہ تھا. اس میں بھی حضور کی اطاعت، چونکہ حضور عام طور سے اسی لباس میں رہتے تھے، نیچے بھی چادر اور اوپر بھی چادر. قمیض بھی پہنی آپ نے. غریب نواز عمدہ قسم کی چادریں پہنتے تھے اور فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء جب چادر پرانی ہو جاتی بوسیدہ ہو جاتی تو پھینکتے نہیں، پھٹ جاتی تو اس میں پیوند لگاتے تھے. پیوند سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیوند لگاتے تھے. اور پیوند لگانے میں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں. ہمارا کپڑا پھٹ جائے تو ہم رفو کرواتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اسی قسم کا دھاگا ہونا چاہیے، محسوس نہ ہو کہ رفو ہوا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے کو بھی شامل کر رہے ہیں اس میں، اس لیے میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہدایت پر ہیں مگر ان چھوٹی چھوٹی معاملات میں بھی ہم سب کو غریب نواز کی پیروی کرنے کی توفیق دے. اب دیکھیں غریب نواز کوئی بھی حلال پاکیزہ صاف ستھرا کپڑا پرانا سے پرانا لیتے اور اپنی اس چادر پاک میں پیوند لگا دیتے اور پھر اس کو اڑتے. اب سنیے حدیث پاک. حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں، کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جانے کا شرف ملا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کمبل نکالا، کمبل، پرانا کمبل جس میں باقاعدہ پیوند لگا ہوا تھا، اور ایک موٹا تہبند نکالا. عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے ابو بردہ سے کہا قسم خدا کی جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو یہ دو لباس آپ کے مبارک جسم کے اوپر موجود تھے. یعنی پیوند لگا لباس حضور پہن لیا کرتے تھے. کوئی عار کی بات نہیں، کوئی ذلت کی بات نہیں، آپ اس کو بسد شوق پہن لیا کرتے تھے. اللہ، اور یہ حضور کا فقر اختیاری تھا. حضور نے فقر کو اختیار فرمایا تھا اور دنیا کو ٹھوکر ماری تھی، ورنہ آپ تو مختار کائنات تھے. آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا لو شئت لسعت معی الجبال ذهبا. میرے شان یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکہ المکرمہ کے مدینہ منورہ کے پہاڑ جو بڑے بڑے ہیں یہ سونا بن کر میرے ساتھ دائیں چلے، میرے ساتھ بائیں چلے. یہ حضور کی عظمت و شان. مگر آپ نے پیوند لگا لگا کر کپڑے پہنے ہیں. اور اس قسم کی ایک دو روایتیں کئی روایتیں میں خود عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، پہلی روایت بخاری کی، یہ جامع ترمذی کی روایت پیش کر رہا ہوں. عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ حضور نے کہا اے عائشہ، سنو خطاب ہے کہ عائشہ سے ہے مگر خطاب حقیقت میں پوری امت سے، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں. چونکہ سامنے ہے عائشہ تھی تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مگر خطاب قیامت تک آنے والی پوری امت سے ہے. اے عائشہ، دنیا سے اتنا ہی حصہ لینا جتنا حصہ سفر کرنے والا سوار لیتا ہے راستے کے لیے. تو آپ سفر کرتے ہیں کتنا کھانا لیتے ہیں؟ ایک ٹائم کا کھانا، دو ٹائم کا کھانا بس. فرماتے ہیں اے عائشہ اتنا ہی توشہ دنیا سے لینا جتنا توشہ سفر کرنے والا سوار لیتا ہے. اور اے عائشہ دنیا داروں کے ساتھ مت بیٹھنا. دنیا داروں کے پاس، مالداروں کے پاس مت بیٹھنا. وہ مالدار جو دنیا دار ہو ان کے پاس مت بیٹھنا. اس کے بعد فرماتے اے عائشہ کپڑا جب تک پیوند والا نہ ہو جائے اس کو پرانا مت سمجھنا. کپڑے پر پیوند لگا تب کپڑا پرانا ہوگا. آج کل جو مانگتے فقیر لوگ ان کے بھی دماغ خراب ہے. ہمارے ایک صاحب مانگنے آئے، ہماری والدہ محترمہ نے پرانے کپڑے اچھے خاصے پہننے کے لائق، کسی کپڑے میں کوئی پیوند نہیں، کسی کوئی کپڑا بالکل پھٹا ہوا نہیں، دے دیا. تو وہ محترمہ تھی مانگنے والی، جا کر کے بغل میں ایک تھوڑا سا فاصلے پر کوڑا دان تو وہاں جا کے پھینک کے چلی گئی. یہ حالات ہے مانگنے والوں کے. مستحق نہیں تھی چونکہ وہ دھندا بنا لیا نا، دھندا بنا لیا. عائشہ صدیقہ سے فرمایا جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے اس کو پرانا مت سمجھنا. اور اس سیرت پر حضرت غریب نواز نے عمل کیا. آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیوند نہیں لگائیں گے. مگر اگر فیشن جاری ہو جائے، جاری ہو چکا ہے پیوند والے کپڑے، تو پھر پیوند لگا لگا کے پہنیں گے. شرٹ میں بھی پیوند ہوگا، جینس میں بھی پیوند ہوگا، اور انڈر ویئر میں بھی پیوند لگا ہوگا. اس قدر دل دادا ہے مغربی کلچر اور مغربی تہذیب کے. پھٹے پرانے کپڑے یوں دے دیے جائیں کہ پہنو، میرے پاس بہت پہنے، جس کو پہننا ہو آئے میں دے دوں. وہ نہیں پہنیں گے. اگر امریکہ والے پھٹی جینس پہن لیں تو پھر دن بھر لاتے گھومیں گے امریکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے. حضور کی سنت پر عمل کرتے داڑھی نہیں رکھیں گے. یہودی اگر داڑھی رکھ لیں ڈیزائن والی داڑھیاں تو پھر ان کی پیروی میں داڑھی رکھی جائے گی. تم نے کس کی غلامی اختیار کر لی ہے؟ تم کو حکم دیا تھا محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو اور تم نے یہودیوں کی عیسائیوں کی غلامی اختیار کر
یقین یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. غریب نواز کے اگر ہم غلام ہیں تو ہر معاملے میں ہم کو غریب نواز کی پیروی کرنی چاہیے, غریب نواز کی اطاعت کرنی چاہیے. اس قسم کی ایک دو باتیں نہیں ہیں, متعدد باتیں ہیں. اگر ان کو بیان کیا جائے تو کافی وقت صرف ہو جائے گا. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور رحمت عالم جان عالم کا صدقہ عطا فرمائے, اور ہندوستان میں حضور رحمت عالم جان عالم کی عظیم الشان برکت سرکار غریب نواز کی حقیقی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.